بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسکین نہ ہو جس سے وہ راز بدل ڈالو، جو راز نہ رکھ پائے وہ ہم راز بدل ڈالو۔ تم نے بھی سنی ہوگی بڑی عام سی بات، کہاوت ہے، انجام کا ہو خطرہ تو آغاز بدل ڈالو۔ اور دشمن کے ارادوں کو ہے ظاہر کرنا اگر، تم کھیل وہی کھیلو مگر انداز بدل ڈالو۔ اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے، اے دوست کرو ہمت کچھ دور سویرا ہے، اگر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو۔ میری قوم کے عزیز دوستوں، نوجوانوں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ کچھ عرصے کے بعد مجھے آپ سے گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک مرتبہ پھر کراچی کے نام پر اس خطے کی سیاست میں ایسے نئے موضوعات شامل کیے جا رہے ہیں کہ جن سے یہاں کے ڈائمینشنز کو چینج کیا جائے اور اس شہر کراچی کی غالب اکثریت سواد اعظم کو کنفیوز کیا جائے۔ یہ بات 5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا کہ جب ہم نے سندھ میں صوبائی حکومت کے متعصبانہ کردار کو دیکھ لینے کے بعد یہ تجویز کیا تھا وفاق کو کہ وہ سندھ کے معاملے میں مداخلت کرے اور سندھ کے شہری عوام کو اس دیہاتی صوبائی حکمرانوں کی سیاست سے بچائے، اور سندھ کے اندر جو حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں اس کی روک تھام کے لیے سیاسی فیصلے کرے۔ لیکن 5 سال گزرنے کے باوجود اس طرف کوئی ٹھوس عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ اس دوران پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر گیا، لیکن حالات صرف چونکہ تو بھی رہتے تو بھی کوئی بات نہ تھی، حالات دن بدن اتنے خراب ہوئے کہ کراچی کا نام کچراچی پڑ گیا۔ میں آج جب کراچی کے لوگوں سے مخاطب ہوں تو بیک وقت اسلام آباد اور پنڈی میں بیٹھے مقتدر طبقے کو، مقتدر حضرات کو واضح طور سے، اور جس ٹرائیکا میں اب سپریم کورٹ آف پاکستان اور اس کے چیف جسٹس صاحب بھی شامل ہو گئے ہیں، ان سے بھی مخاطب ہوں۔ کراچی کے معاملے پر جس طرح کے فیصلے بیگانگی کے کیے جا رہے ہیں اور ساری کنفیوژن پھیلانے کے بعد بقول ایک بڑے اینکر کامران خان کے کہ اسلام آباد سے ایک مقتدر حضرت صاحب کراچی تشریف لائے اور ایک نشست کروائی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی ایم کیو ایم کے لوگوں کی، اور جس کے اندر کراچی کے متعلق پھر ایک مرتبہ سوداگیری کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں واضح کرتا ہوں کہ کراچی کا مسئلہ صاف اور بالکل کلیئر ہے۔ کراچی کے ساتھ وفاق نے خاموشی، بے اعتنائی کی مجرمانہ پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، اور صوبائی حکمران اور صوبائی حکومت اور پیپلز پارٹی اور دادو کے دیہاتی حکمران وہ کھلم کھلا کراچی کے ساتھ ننگی جارحیت پر اترے ہوئے ہیں۔ کراچی کی آبادی تعلیم سے، روزگار سے، معیشت سے، معاشرت سے، کراچی کے سارے سماجی ڈھانچے میں اس کو تیسرے درجے کا شدر بنا دیا گیا ہے۔ بالکل ایسا رویہ رکھا جا رہا ہے کراچی کے ساتھ اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ جیسا شاید نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر میں بھی نہیں رکھا ہوا ہے، اس سے بھی بدتر یہاں کا رویہ ہے۔
اس صورتحال کا حل جو امیڈیٹ ہے، فوری ہے، وہ یہ ہے کہ وفاق کو اس سلسلے میں آگے بڑھ کر وفاق باپ کی طرح ہوتا ہے، پیرنٹ کی طرح ہوتا ہے۔ وفاق کو چاہیے کہ اور اس کے اداروں کو، مقتدر لوگوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو کہ وہ کراچی کے سلسلے میں جلد از جلد کوئی فیصلہ کر لے۔ اور عبوری طور سے میں آج واضح طور سے سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں، بینگ کراچی کی اکثریتی مہاجر آبادی کے نمائندے کے طور پہ، اور جس کو ہم روزانہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں کراچی میں معاملات میں کہ جو گجراتی بولنے والے ہیں، پنجابی بولنے والے ہیں، پشتو بولنے والے ہیں، پختون ہیں، مکرانی ہیں، جو کراچی کے مقامی ہیں، ہم ان کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو وہ سب اس صورتحال میں پریشان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کئی میٹنگوں کے بعد اس سلسلے میں ہم ایک ڈاکومنٹ کی تیاری بھی کی ہے، اور وفاق کو کلیئر یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ اسے کراچی کے اندر فوری عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے میٹنگیں کرنا، اس کے لیے یہاں کے آپ جب بات کریں گے صوبائی حکومت سے تو اس نے وہی راگ الاپنا ہے کہ کراچی کے معاملات میں مداخلت ہوگی تو پاکستان، جیسا بلاول بھٹو نے کہا کہ اگر کراچی کو وفاق کراچی کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے تو پاکستان نہیں بچے گا۔ یہ دھمکیاں، یہ سندھ دیش بنانے کی خواہش کا اظہار، یہ ان کا طریقہ واردات ہے، یہ ان کا سندھ گارڈ ہے جس کے اوپر انہوں نے اپنی سندھ کی پیپلز پارٹی نثار کھڑو کی قیادت میں کھڑی کر دی ہے۔ وفاق کو کسی دباؤ سے باہر آ کر پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے اندر، پاکستان اور پاکستانیوں کی جان، مال، بقا، عزت، ان کی ملازمت، ان کے روزگار کے تحفظ کے لیے آئین کے اندر گنجائش دیکھتے ہوئے جو اس میں موجود ہے، آرٹیکل 149 موجود ہے، اس کے تحت کراچی کے سلسلے میں فوری فیصلہ لینے کی ضرورت ہے۔ اب چند دنوں کے اندر یہاں کی بلدیاتی نظام اگلے الیکشن تک کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر ایڈمنسٹریٹرز تعینات ہوں گے جو 18ویں ترمیم کے بعد اگین دادو کے دیہاتی حکمران تعینات کریں گے۔ ان کے من پسند ڈپٹی کمشنرز اور بیوروکریسی جو ہے وہ کراچی کے انتظامی معاملات کو چلائے گی۔ کراچی میں نہ 1 سے لے کے 15 گریڈ تک مقامی ملازمین اور بیوروکریسی اور ملازمین موجود ہیں، اور نہ 15 گریڈ سے 22 گریڈ تک کوئی ملازم یہاں کا مقامی موجود ہے۔ کراچی کے سارے 5 ڈپٹی کمشنر غیر مقامی ہیں، کراچی کا کمشنر غیر مقامی ہے، کراچی میں بیٹھا آئی جی غیر مقامی ہے، کراچی کے اندر ڈی آئی جی، پولیس کا عملہ، کراچی کے سارے ایس ایچ اوز، میں کس کس کو یہاں پر نقل کروں، کس زیادتی کا ذکر کروں؟ میں تو واضح بات کر رہا ہوں کہ وفاق، یہ معاملہ اب کراچی کے عوام اور وفاق کا ہے۔ ہم وفاق کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وفاق کس طریقے سے اس معاملے کو لیتا ہے۔ یہاں کے چیمبر کامرس کے بزنس مین گروپ کے سراج قاسم تیلی نے کچھ دنوں پہلے مطالبہ کیا کہ 5 سال کے لیے وفاق کراچی کا کنٹرول سنبھال لے۔ میں کہتا ہوں کہ مدت کی بات نہیں ہے، اس وقت تک جب تک کراچی کے اندر لوگوں کو انصاف نہ ملے، وفاق کراچی کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے۔ تاریخی طور سے قائد اعظم نے کراچی کا نام فیڈرل پروونس رکھا تھا، بعد میں ایوب خان کے دور میں اس کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری کہا گیا۔ 1947 سے لے کے اور 1969 تک اور عملی طور سے 1970 تک
جب تک ایسٹ پاکستان ٹوٹنے کے بعد یہاں پر سندھ میں صوبائی حکومت دوسری بحال نہیں ہوئی، اس وقت تک کراچی سندھ کے ڈھانچے میں نہیں تھا اور یہاں کوئی دیہاتی حکمران نہیں بسا ہوا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وفاق اس بات کا جائزہ لے اور کراچی کی اس تاریخی حیثیت کو بحال کرے، کراچی کو مقامی لوگوں کی قیادت میں دے، تاکہ یہاں کے جو انتظامی معاملات ہیں، جو یہاں کے سیاسی مسائل ہیں، جو یہاں کی تعمیر اور ترقی کا مسئلہ ہے، جو یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ ہیں، یہ سارے کے سارے مقامی لوگ حل کریں اور مقامی کراچی کی قیادت کراچی کے عوام کی خواہشات اور ان کی مشکلات کے تناظر میں سیاسی فیصلے کریں۔ میں کراچی کے عوام کی طرف سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں ڈائریکٹیو دیں۔ آرٹیکل 149 کے حوالے سے ہم کسی ایک چیز کو رو کر کوٹا سسٹم سے جو لڑائی شروع ہوئی تھی، وہ اب حال ہی میں جعلی ڈومیسائل، باقی جو جتنے ظلم ہوتے رہے ہیں، کراچی کی ایڈمنسٹریشن کو جس طرح چینج کیا گیا ہے، کراچی کی جو سینسز ہے اس کا جو بیڑا غرق کیا گیا ہے، ان سب کی کریکشن ضروری ہے۔ خدا را پاکستان کی شہرت کراچی کو پاکستان سے مایوس ہونے سے بچائیے۔ ہم پاکستانی یہاں پر رہنے والے تمام لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اور ہم سب مل کر کراچی کی ترقی چاہتے ہیں۔ اس لیے وفاق کو فوری طور سے، اس میں کسی نہ گورنر کی مداخلت ہے، پی ٹی آئی کو جو مینڈیٹ یہاں پہ دیا گیا ہے وہ مینڈیٹ سب اس بات پہ اگریڈ ہیں کہ وہ مینیجڈ اینڈ مینوپولیٹڈ مینڈیٹ ہے۔ اگر وہ حقیقی مینڈیٹ ہوتا تو کراچی کے 14 ایم این اے کراچی کے درد سے بھر کر اس 2 سال کے دوران عمران خان سے کوئی ایک ایسا سیاسی فیصلہ کرواتے کہ جس سے کراچی کے لوگ ریلیف محسوس کرتے۔ کراچی کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب یہ کراچی کے جو جھوٹے دعوے دار جن کو 40-42 سال کے کراچی کے عوام برداشت کر رہے ہیں، ان کی ٹوٹل سیاست یہ ہے کہ کراچی پریس کلب پہ مظاہرہ کر لیں اور اپنے آپ کو کراچی کا وارث ظاہر کریں۔ یہ لوگ آزمائے ہوئے لوگ ہیں، ان کے انجام کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ کتنے بھی چولے بدل لیں، یہ کتنے بھی جو ہے وہ نام بدل لیں، ان کا کردار، ان کی شخصیت، ان کے کارکن، یہ سب آزمائے ہوئے لوگ ہیں۔ کراچی کو ایک بالکل نئی قیادت کی ضرورت ہے، کراچی کو تعلیم یافتہ قیادت کی ضرورت ہے، کراچی کو باصلاحیت قیادت کی ضرورت ہے، کراچی کو حوصلہ مند قیادت کی ضرورت ہے، کراچی کو ایسے قیادت کی ضرورت ہے کہ جو کراچی کے درد کے ساتھ اور کراچی کی تمام آبادیوں کے جو مطالبات ہیں اور جو ان کے مسائل اور مشکلات ہیں اس کا احساس کرتے ہوئے ایک بڑے کراچی کے لیے، ایک طاقتور کراچی کے لیے، ایک مضبوط کراچی کے لیے، ایک بیٹر کراچی کے لیے جو ہے وہ فیصلے کرے۔ کراچی کی آئندہ جو بلدیاتی قیادت ہو، اس ضمن کے اندر بھی کراچی کے عوام کو سنجیدگی سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے وفاق کو کراچی کا آئندہ ڈھانچہ بناتے ہوئے کراچی کی حیت کو، کراچی کی تاریخ کو، کراچی کے لوگوں کی خواہشات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ میری یہ اپیل، آج کی درخواست، چونکہ ہم کراچی شہری کنونشن کے سلسلے میں مسلسل رابطوں کے اندر ہیں، کورونا کے معاملات اور اب یہ جو کورونا کے بعد ابھی تک آزادی کے ساتھ اجتماع کرنے کی اجازت انتظامیہ نہیں دے رہی ہے، اس لیے لیکن نجی طور سے جتنی نشستیں اور میٹنگیں ہوئی ہیں اس میں کراچی کے لوگ فیصلہ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد ہم اس کا اعلان کرنے والے ہیں کہ کراچی کے آئندہ مستقبل کے لیے
ڈھانچہ کیا ہونا چاہیے. میں اپنے لوگوں سے، کراچی کے شہریوں سے، کراچی کے عوام سے، ارباب اقتدار سے، کراچی کے حقوق کے لیے کھڑے ہونے والی تمام جماعتوں، تنظیموں، این جی اوز اور جتنے سماجی سیاسی حلقے ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیے کراچی کی بیٹرمنٹ کے لیے، کراچی کے اتحاد کے لیے، کراچی کی اپلفٹ آف جو اپ گریڈیشن ہے اس کے اسٹیٹس کی، اس کے لیے آئیے ہم سب مل کر ایک نئی تاریخی جدوجہد کا آغاز کریں. شکریہ.